کل جو خانقاہی نظام ہے، درباروں پر چھوٹے چھوٹے بچے مثلاً نشین ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کا یہ ہے کہ جب ان کے مریدین آتے ہیں، صاحب گدی، وہ گدی نشین ہے، تو وہ آ کے ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات تعظیماً جھک بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ بچے یہ بھی تصور کرتے ہیں شاید یہ ہمارے نوکر ہیں یا غلام ہیں، تو اس سے انسانی تشخص کو کتنا اثر پڑتا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے دیکھیں اس کے دو الگ الگ تناظرات ہیں. آنے والے کا تناظر الگ ہے اور دیکھنے والے کا تناظر الگ ہے. جو آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ میرے شیخ کے بچے ہیں، ان کا خون ہے، اور وہ اس نسبت سے ان کا ادب کر رہا ہے، اور یہ ادب بالکل جائز ہے، کرنا چاہیے. اب جہاں تک یہ شیخ صاحب کو دیکھنا ہے کہ وہ اس نے اپنے نابالغ بچے وہاں پر ہاتھ چومنے کے لیے نہیں بٹھانے، ٹھیک ہے نا. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے جو مریدین آ رہے ہیں ان کی عزت نفس تو مجروح نہیں ہو رہی، یعنی یہ ایک دھندا اور کاروبار بنا دیا ہے. اس کی کیا خدمت ہے، اس نے کیا علم دین پڑھا ہے، کیا علم دین پڑھایا ہے، کیا کتابیں لکھی ہیں، کی ہدایت کیا، وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ پیر چموا رہا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ فلاں کا بیٹا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس چیز نے تصوف کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. سمجھ آئیے؟ یہاں کا رد بھی اس پہ. ہاں، حضور شیخ الاسلام کے خطاب میں سن رہا تھا، اس میں آپ نے پتہ نہیں کوئی 20 بڑے بڑے ولی گنوائے اور فرمایا کہ انہیں جو ایک بھی گدی نشین کوئی نہیں. یعنی گدی نشینی کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے تصوف میں. ابھی وہ ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی فرما رہے تھے کہ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ جملہ سن کے. میں نے ویسے پہلی دفعہ، حالانکہ میں پڑھتا رہتا ہوں، پہلی دفعہ سنا کہ تصوف کی دنیا کی کسی کتاب میں گدی نشینی کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. گدی نشین ہونا تصوف کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اب تصوف کی 3 قسمیں ہیں. یہ ایک میری کتاب بھی ہے، یہ ضرور لوگ پڑھیں. یہ اس کے اندر میں نے اس کا مقدمہ یہ بتایا، تصوف کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ تصوف جو حقیقی تصوف ہے، جو سینہ بسینہ اور باطن کی اصلاح کا عمل ہے. وہ ہر ایک نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی کے کہے یا نہ کہے کرنا ہے، اور وہ تصوف اس پر عمل واجب ہے. دوسرا تصوف وہ ہے جب سے تصوف کو بطور فن لکھا گیا اور اصطلاحات وضع ہوئیں، وہ دوسرا تصوف ہے. اور تیسرا تصوف وہ ہے جو دیو مالائی تصوف اور یہ جو آج کل کے پیروں نے گھڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تیسرا تصوف ہے. تو ان آخری 2 تصوف کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقی تصوف کے ساتھ. تصوف صرف باطن کی اصلاح ہے. اب آپ اگر باطن کی اصلاح کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ہر لمحہ آپ کا اپنے عیوب پر، اپنی خامیوں پر نظر ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگر آپ اپنی خامیوں سے ہٹ چکے ہیں اور دوسروں کی خامیاں دیکھ رہے ہیں، تو یہ تباہی ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے. امام غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ. تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتا آخری وار جو تو بندہ مومن پر کرتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا میں کاملین پر آخری وار یہ کرتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب وہ کامل ہو چکے ہیں، ان کی اصلاح کامل ہوگی، اب وہ لوگوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ ان کی نگاہ خود سے ہٹ جائے. تو لہٰذا اصل یہ ہے. باقی یہ جو ہے یہ دھندا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ، اور بلکہ یہ صوفیاء سے بدگمان کرنے والا. جب لوگ تنقید کرتے ہیں آپ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوتا، جب لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں آپ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوتا. یا تصوف یہ والا معاملہ ہے، اور دوسرا تصوف وہ حضور غوث الاعظم کو پکڑا ہوا ہے، اور ہر جھوٹی کرامت جو ہے وہ حضور غوث الاعظم کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے، حضرت بابا فرید کے کھاتے میں، حضرت باعزیز بستامی کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے. اور اللہ ہدایت دے، وہ 2-3 بنگلہ دیش کے مولوی ہیں، 2-3 انڈیا کے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں لا یعنی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو حضور غوث الاعظم کی کرامات سے منسوب کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اب ایک شخص بتا رہا تھا کہ غوث پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ واک کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے گرے 7ویں آسمان سے، تو حضور غوث پاک نے تھاما تو انہوں نے کہا لو جی تو دستگیر ہے. یہ تو شدیات ہو. شتیات کہاں، یہ شرکیات ہیں، شتیات نہیں ہیں. پھر اس کے بعد چاند حضور غوث الاعظم سے پوچھ کے طلوع ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا. پھر اس کے بعد کوئی حضور غوث الاعظم کا نام لیتا تھا بے وضو وہ مر جاتا تھا. ان چیزوں کا کسی کتاب میں کوئی تصور نہیں. یعنی آپ دیکھیں حدیث پر پورا فن مرتب ہوا، اور حدیثوں کے اندر سے ایسی روایتیں نکلیں جو جھوٹی روایات تھیں. یار اگر رسول اللہ کے ساتھ لوگوں نے جھوٹی باتیں 50 سال بعد آپ کے منسوب کر دی، تو کیا اولیاء کے ساتھ کوئی نہیں کی ہوں گی؟ ان کا اتنا عقل کام نہیں کرتا.
رسول اللہ کے ساتھ جن کے بارے میں یہ وعید ہے، حضور نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ وہ بات منسوب کرے گا جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو گئی ہیں تو اولیاء کے ساتھ بھی منسوب ہو گئی ہیں۔ اب ان عقل سے پیدل لوگوں نے اس کی تنقید کرنے کی بجائے منوان بیان کرنی شروع کر دی۔ وہ مرزا نے پکڑا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب دفاع کرتے پھریں، جو مرضی کریں۔ جب آپ کمزور بات کریں گے تو اگلا پکڑے گا۔ اب لان تان کریں، مرزائی کہیں، جو مرضی کہیں، وہ آپ کا اپنا ذوق ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کمزور بات کی یا نہیں کی، بس۔ تو آپ نے کمزور بات کی ہے تو اگلے نے گرفت کر لی ہے، اور آگے بھی جتنی کمزور کریں گے گرفت، اور یہ علم کا طریقہ کار ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ اب جتنے محتاط ہو گئے ہیں، اس سے پہلے محتاط ہی نہیں تھے لوگ، یہی ہے۔ تو بس ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ لوگوں کا تصوف یہی ہے کہ کس سے کہانیاں ہیں، تو پھر کیا ہے، کتنے خانقاہیں ہیں، کتنی ہمارے ہاں ہیں، کتنے لوگ اللہ والے تیار کر کے ہم نے نکالے ہیں آج تک، کہیں کوئی نظر آتا ہے بنا ہوا؟ کوئی نظام ہی نہیں ہے تربیت کا، اور تربیت علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ کتنے ادارے اور خانقاہیں ہیں جہاں پر کوئی تعلیم دین کا نظام پایا جاتا ہے۔ تعلیم دین کے بغیر بھی کوئی تربیت ہے؟ آپ کو غسل اور وضو کے فرض نہ آتے ہوں تو تسی ولی بننا ہے۔ ہاں لنگر ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے جنگ کے مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے، مولانا اقرمات جنگوی، وہ بڑے تھے چرب زبان اور بڑے تیز آدمی تھے، بہت انتشار ہوا ان کی وجہ سے ان کے دور میں۔ تو وہ دیوبندی کی تعریف اور بریلوی کے پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے سانو دیوبندی پتہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں 11ویں دا مال دیو، اسی کہنے ہیں بند تے دیوبند بن کے، سمجھے بات؟ تو لہٰذا اس طرح کی لوگ پھر مذاق بناتے ہیں۔ یہ تو یقین کریں، میں جب جنگ میں ہوتا تھا FSC کے دور میں، تو میں کٹر بریلوی ٹائپ میرا ذہن ہوتا تھا۔ تو یقین کریں یہ حضور شیخ الاسلام کی جو علمی خدمات سے پہلے یا بالفرض اگر اس کو آپ مائنس کر دیں نا اس چیپٹر سے، یہ بدترین، گمراہ ترین اور قریب بشرک یہ طبقہ بن جاتا، سمجھ آئیے؟ اور اس وقت میں مخالفت سنا کرتا تھا جنگ میں، اپنے طبقے کے لوگ کہتے تھے لو جی ان پر کبھی بریلوی اور کبھی وہابی ہونے کا، وہ توحید بیان کر چھوڑی تو وہابی، اہل بیت کا کوئی ذکر کر دیا تو شیعہ، کوئی صحابہ کرام کا کر دیا تو دیوبندی۔ یہ ہمارے لوگوں کی سوچ ہے، انہوں نے پورے کے پورے دین کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ عقل کے ناخن نہیں دیں گے کچھ نہیں ہونے والا، یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، یہ تبلیغیں کبھی اثر نہیں کرنے والی۔ قاسم علی شاہ کے پاس میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے واقعہ سنایا، کہتا ہے تبلیغی جماعت گئی کسی ملک کے، اب وہاں مسجد میں اترے، انہوں نے ویلکم کیا، باہر کے لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں دین کا کام کرنے والے، یہ اترے، انہوں نے جوتے شوتے اٹھائے اور اندر، وہ پریشان پہ یہ جوتے باہر کی چیز ہے مسجد میں کیوں لا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا ایک بندے نے، وہ کہتا ہے نہیں چوری ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو چوری ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلے باندھیں، جس شہر میں اور جس ملک میں جوتے چوری ہوتے ہیں تبلیغ کی تو وہاں ضرورت ہے، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ تو جس قوم میں ٹوٹیاں، مدرسے اور مسجد کی ٹوٹیاں محفوظ نہیں ہیں، درباروں سے غلہ چوری ہو جاتا ہے، تو بس پھر اور یہ اللہ حافظ۔ تصوف کی آپ نے بات کی، تو بعض تصوف ایسا بھی ہے کہ آپ کافر ہے جو اس کے ساتھ ہی محبت والا وہ رویہ کہتے ہیں جی ہمارے تصوف اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، آپ اس کافر کو اس طرح کہیں کہ وہ اس کا تشخص خراب ہو، تو اس طرح کا تصوف کا کیا تصور ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تو انسانیت کا ادب ہے، یہ تو صوفیہ سکھاتے رہے کہ آپ نے کسی کو دور نہیں کرنا، اور ہمارے ہاں ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک سے سلام نہیں لیتا، سمجھ آئیے؟ تو یہ کون سا تصوف ہے، یہ کون سی صوفیت ہے؟ نام کے ساتھ قادری چشتی لگائے ہوئے اور دوسرے مسلک کا دوسری جماعت کا بندہ آ جائے سلام نہیں لیتے، تو یہ بالکل صوفیہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ بطور انسان ان کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اور اب ہمارے ہاں یہ ہے، مجھے خود یاد ہے جنگ میں جب میں ابتدائی دور میں پڑھا کرتا تھا، تو اپنا ہمارے اس وقت ایک جماعت تھی، اس کے مبلغ تھے، تو جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا وہاں جمعے کا خطاب کبھی کبھی کرتا تھا، وہاں پر وہ درس دینے آتے تھے، تو وہ آ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ جس برتن میں کوئی شیعہ کھانا کھا لے اس برتن میں آپ نے کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، اور یہ تعلیمات تھی۔ اب یہ وہ کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں؟ جو سکھانے والے جتنے جانتے ہیں اتنے بتانے والے جانتے ہیں، سمجھ آئیے؟ جب آپ مکینک کو کہہ دیں گے کہ وہ جا کے اپنا درس حدیث دے، ٹھیک ہے،
پھر وہ کیا کام کر سکتا ہے؟ یہ کچھ ہی کر سکتا ہے. نہیں، مسلکی اعتبار سے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ آپ مسلمان کہ آپ جنت میں بھی جائیں گے، مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے تصوف میں یہ چیز ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں، جنت دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے جنت کا فیصلہ میں نے تو اور آپ نے تو کرنا کوئی نہیں. یہی پرابلم ہے مولویوں کا کہ وہ فیصلے جو اللہ کے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں. بات ذہن میں رکھ لیں. یہ جو جنت کا تصور اور جنت میں جانے کا معیار ہم لوگوں نے اپنے پاس سے رکھا ہوا ہے نا، ہمارے پاس خود اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات بتائیں مجھے ایک سوال کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. امت اجابت کون ہے؟ اسی سارے جو سو کارڈ مسلم ہیں، ماننے ہوئے ہیں اسلام. امت دعوت جتنے کفار ہیں یا جو منکرین ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، وہ سب دعوت ہے. کیا اس وقت اسلام کا وہ چہرہ امت دعوت کے سامنے ہے کہ وہ اسے متاثر ہو کہ اسلام قبول کر لیں؟ سب سے غریب مسلمان، ٹھیک ہے، سب سے ان پڑھ مسلمان، ٹیکنالوجی میں سب سے مارا ہوا مسلمان، آپس میں سب سے بڑا لڑتا ہوا مسلمان، ایک دوسرے کی گردن کاٹتا ہوا مسلمان، وہ کہیں یار چنگے جنتی ہیں بھائی، انہاں دا کوئی عمل بھی قابل اتباع نہیں، جھوٹ فریب. تو لہٰذا آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ جا کے کلمہ پڑھیں گے اور آپ کو جنتوں کے دروازے کھلے ملیں گے. آپ امت دعوت ہیں. حضور نے فرمایا صحیح بخاری، بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ. ہم آگے پہنچا رہے ہیں. ہم اسلام کا جو تشخص آگے پیش کر رہے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف راغب ہو جائے. تو جب نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ ہیں، میں ہوں. تو لہٰذا پہلا تو ہم نے ان کے بارے میں جواب دینا، وہ کفار و مشرکین کہیں ہمیں ہی ساتھ نہ لے کے چلے جائیں، اس کی فکر کرنی چاہیے. ہم اس کی فکر میں ہیں کہ ان کو کیسے دھکا دینا ہے.